بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 43 عطف بیان کے بارے میں فصل انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی فی الحال ہماری جو بحث جاری و ساری تھی وہ تھی توابع کی بحث۔ تو ٹوٹل 5 توابع تھے، 4 ہم نے مکمل پڑھ لیے، اور آج ہمارا 5واں اور آخری تابع عطف بیان کے بارے میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پچھلے سبق میں نے عرض کیا تھا کہ بدل کا تعلق تھوڑا سا عطف بیان کے ساتھ بھی بنتا ہے۔ وہاں پر میں نے آپ سے ایک پرومس بھی کیا تھا کہ وہاں پر ایک انٹرسٹنگ مثال دونوں کو فرق کرنے کے لیے جو یہاں پر آج سبق میں بیان کی جائے گی۔ تو آج سبق دیکھنے میں تو مختصر سا ہے، یعنی 3-4 لائنیں ہیں، لیکن اس کو پھر آگے ایک شعر ہے، تو وہاں پر ایک تھوڑا سا فرق ہے جو پچھلے سبق اور اس سبق سے تھوڑا سا فرق کرنے کے لیے وہاں پر اس کو تھوڑی سی بحث کرنی پڑے گی۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اچھے انداز میں سمجھیں گے، تو انشاءاللہ اچھے انداز میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اچھا، اب یہ جو اب تک ہم ہدایت النحو پڑھ چکے ہیں، تو اس کی تقسیم کاری میں نے شروع میں عرض کی تھی۔ تو القسم الاول فی الاسم، ٹھیک ہے، یہ آخر میں 276 صفحہ پر اس کی فہرست بھی دی ہوئی، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس انداز میں پوری کتاب کی تقسیم کری ہے۔ تو بہرحال قسم اول ہماری جو اسم کے بارے میں تھی وہ جاری و ساری تھی، تو اس کے اندر پھر باب اول تھا، تو وہ آج ہمارا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر آگے الباب الثانی ہوگا، پھر اس کے آگے کچھ فصلیں وغیرہ اور اس طرح چیزیں آئیں گی۔ تو اس طرح پھر آگے جا کے باب ثانی پر جا کر جب مکمل پڑھ لیں گے تو قسم اول ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اچھا، آج کا جو سبق ہے عطف بیان، تو اس کا تھوڑا سا تعلق پیچھے والے سبق سے جس طرح میں نے عرض کیا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے بھی پیچھے ایک ہم سبق پڑھ چکے ہیں، سبق نمبر 37، اس میں بھی تھوڑا سا تعلق ہے۔ وہ جب آگے شعر پر پہنچیں گے تب میں عرض کروں گا کہ اس کے ساتھ کس طرح تعلق ہے۔ اس طرح آگے آئندہ ایک سبق آنے والا ہے صفت مشبہ کا، تو اس کے ساتھ بھی اس کا تھوڑا سا تعلق ہوگا، تو وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سبق کا انداز آپ کو پتہ ہے کہ سمپل جملہ ایک لے کر تو اس کا ترجمہ پہلے لفظی، لفظ ٹو لفظ، پھر اس کا ایک با محاورہ ترجمہ، پھر تفہیم وغیرہ، اس طرح سارا، پھر مثالیں جو اس میں دی گئی وہ اس طرح سے ہٹ کر بھی مثالیں کچھ نہ کچھ عرض کی جائیں گی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو فرماتے ہیں کہ عطف البیان تابع غیر صفت یوضح مطبوعہ وهو اشہر اسم شیء نحو قام ابو حفص عمر وقام عبداللہ ابن عمر۔ یہاں تک انہوں نے عطف بیان کی تعریف اور 2 مثالیں پیش کی ہیں۔ اچھا، عطف بیان، اب عطف بیان ایک نام پہلے سماعت کر لیں۔ عطف بیان یہ ہے تابع، جس طرح بدل تابع تھا، صفت تابع تھی جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح تاکید تابع تھی۔ تو اب ہر تابع کے اندر 2 چیزیں ہم نے جو نام پڑھے تھے، یعنی ایک تابع اور ایک جس کے تابع ہے، یعنی مطبوع، 2 نام، تابع اور مطبوع۔ تابع اور مطبوع ایک یوں سمجھے کہ کامن اصطلاح ہے، اس کے اندر پھر جس طرح کا تابع ہوگا، جس طرح یہاں تابع عطف بیان ہے تو اس کا عطف بیان اور اس کا جو مطبوع ہوگا اس کا الگ نام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا بدل والا، تو وہاں تابع بدل تھا اور اس کا جو مطبوع تھا وہ تھا مبدل منہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پیچھے جو 3 ہم نے اس سے پہلے پڑھے ہیں، یہاں پر بھی 2 نام آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ ایک تابع کے نام کا ہم نے جو ہے وہ ہے عطف بیان، یعنی تابع کی جگہ پر نام آ جائے گا عطف بیان کا، اور تابع کا جو مطبوع ہوگا یعنی جس کے تابع ہوگا، جس کے تابع کیا گیا ہوگا، تو اس کا نام یہاں پر ہم لیں گے مبین۔ عام چھوٹی کتابوں میں مبین جو اردو والی آپ نے پڑھی ہیں اس میں مبین ہے، اسی طرح اس کو ایک دوسرا نام بھی دے دیا جاتا ہے معطوف کا، یعنی مبین اور معطوف علیہ، ٹھیک ہے، یہ 2 نام اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ تو مبین بھی ہم کہہ لیں گے سبق میں، معطوف علیہ بھی کہہ سکتے ہیں مطبوع کو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس بات کو سمجھنے کے بعد آئیے جو عبارت پڑھی اس کا ترجمہ پہلے لفظی کرتے ہیں، پھر اس کا آگے با محاورہ کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ عطف بیان تابع ایسا تابع ہے، غیر صفت جو صفت نہ ہو، یوضح جو وضاحت کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے، مطبوعہ اپنے مطبوع کی، وہو اور وہ جو عطف بیان ہے اشہر وہ زیادہ مشہور ہوتا ہے، اشہر
یہ اس میں تبدیل یعنی زیادہ مشہور ہوتا ہے، یعنی دو چیزیں جس طرح آگے آ رہا ہے اسمئی، یہ اسمئی اصل میں تھا اسمینی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ آپ نے قاعدہ اضافت کے سبق میں پڑھا ہوگا کہ جب مضاف تثنیہ یا جمع ہو تو اس کی اضافت کے وقت اس کا جو نون تثنیہ ہے یا نون جمع ہے، اسی طرح تنوین بھی اضافت وقت گر جاتی ہے، تو چونکہ یہ بھی تنوین ہی کی ایک شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس طرح اضافت وقت آگے اس کا نون گر جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اضافت ہوئی اسمعین کی، تو میم پر زبر پڑیں گے تثنیہ والا، ٹھیک ہے، یا ساکن ما قبل مفتوح، تو یہ اگر اضافت ہوئی تو شیئن اسی وجہ سے مجرور ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ سماعت کریں، اور وہ عطف بیان کسی شے کے دو ناموں میں سے زیادہ مشہور نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اس کی آگے مثالیں ہیں وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اب ایک دفعہ با محاورہ اس کا ترجمہ سماعت کریں۔ فرماتے ہیں کہ عطف بیان جو تابع ہے، عطف بیان ایسا تابع ہے جو غیر صفت ہو کر، یعنی صفت نہ ہو، ایک ہوتا ہے نا موصوف صفت، یہاں پر موصوف صفت والی بات نہیں ہوتی، لیکن موصوف صفت کے اندر بھی چونکہ وضاحت ہو جاتی ہے کسی چیز کی، لیکن یہاں کہتے ہیں صفت نہیں ہے لیکن وضاحت، وہ جو موصوف صفت والا ایک تھوڑا سا معنوی طور پر ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا، لیکن یہ صفت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو عطف بیان ایسا تابع ہے جو غیر صفت ہو کر، یعنی صفت نہ ہو، غیر صفت ہو، جو غیر صفت ہو کر اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرے، اور وہ ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں وہ کسی شے کے دو ناموں میں سے زیادہ مشہور نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے مثال کی طرف، جیسے اس کی مثال پہلی دی انہوں نے، کام ابو حفص عمر، اب یہ کام فعل ہے اور آگے پوری عبارت جو ہے ابو حفص عمر یہ ہے فاعل ہی، لیکن اس سبق کے حساب سے ہم اس کی ترکیب کر کے پھر اس کو فاعل بنائیں گے، جس طرح کہ پیچھے ہم نے جو پچھلے سبق کے اندر مثالیں پڑھی تھی اس کی بھی یہاں میں ایک دفعہ مثال عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے جاءنی زید اخوکا، اب میرے پاس زید آیا یعنی تیرا بھائی، اب زید اخوکا ہے فاعل ہی، لیکن جو ترکیب ہم نے بدل مبدل منو سبق پڑھا ہے اس کے مطابق ترکیب کر کے، یعنی مبدل منو بدل ملا کر پھر فاعل بنائیں گے، اسی طرح یہ سبق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ہے فاعل ہی، لیکن یہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق کی روشنی میں ترکیب کریں گے۔ تو اب اس سبق میں ہم نے دو جز پڑھے ہیں، جس طرح میں نے شروع میں سٹارٹ میں عرض کیا کہ عطف بیان ہوگا اور اس کا ایک مطبوع ہوگا جس کو ہم مبین کہہ دیں گے یا معطوف علیہ کہہ دیں گے، تو یہاں پر بھی اسی طرح دو نام ہیں۔ اچھا، تو ابو حفص یہ ہو جائے گا اس کا مبین یا معطوف علیہ، یہ اسی کی وضاحت کی گئی نا، مبین جس کی وضاحت کی گئی، جس کو بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آگے عطف بیان ہے، یعنی جو عطف جس نے وضاحت کی، تو عمر ابو حفص کا یہ عطف بیان ہے۔ اب جو ہم نے تعریف کا آخری حصہ پڑھا وہ اشہر، اب ابو حفص یہ بھی ایک نام، یعنی ایک نام کا ایک حصہ ہے، یعنی کنیت ہے، اور عمر ایک نام ہے، تو کسی شے کے، یعنی کسی شے سے مراد کسی آدمی کا یا کسی اور، تو کسی شے کے یعنی انسان بھی ایک شے ہے، تو اس کے دو نام ہوئے ابو حفص اور عمر۔ تو اب ہم نے پڑھا کیا تھا کہ وہ غیر صفت ہو، یعنی ابھی دیکھیں ابو حفص کی یہ عمر صفت نہیں ہے، لیکن یہ اس کی آ کے وضاحت کر رہا ہے، یہ جو بھی تابع ہے تو اس نے آ کے اس کی وضاحت کی، صفت نہیں ہے بلکہ اس نے وضاحت کی ہے، اور یہ دو ناموں میں سے ہے بھی زیادہ مشہور، ٹھیک ہے۔ اب یہ ابو حفص عمر سے مراد کون ہے؟ اب اس سے آپ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، تو ان کی بھی ابو حفص کنیت تھی اور عمر ان کا نام تو مشہور نام آپ کو پتہ ہی ہے۔ اسی طرح ایک امام گزرے، امام نصفی علیہ رحمہ، تو ان کا بھی اسی طرح کا جو مجھے یاد آ رہا ہے نام ہے، کنیت نام اسی طرح کا ہے، تو ابو حفص، یا اس سے ہٹ کر جو بھی مراد لینا چاہیں، اگر ان دو ہستیوں سے علاوہ بھی آپ لینا چاہیں کہ کسی شخص کا نام عمر ہو اور اس کی کنیت ابو حفص ہو، تو بھی ہمارا سبق تو کلیئر ہو جائے گا نا، جو ہم تعریف کے طور پر یہ مثال سمجھ رہے ہیں۔ تو اب ابو حفص یہ کنیت تھی اور عمر اس کا نام ہے، صفت نہیں ہے، لیکن اس نے ابو حفص کی وضاحت کر دی کہ ابو حفص کون ابو حفص، یعنی دنیا میں کئی طرح کے ابو حفص ہو سکتے ہیں، لیکن جو مشہور و معروف شخصیت کا وہ نام لینا چاہ رہے ہیں تو آگے نام لے کر اس نے وضاحت کر دی کہ ابو حفص کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے، امید کرتا ہوں یہ ساری وضاحت سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب کنیت ہوتا کیا ہے یہ بھی کئیوں کو نہیں پتہ ہوگا، تو کنیت یہ اہل عرب کا ایک دستور ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم، ٹھیک ہے، تو آپ کے شہزادے کے نام پر ابو القاسم، تو اسی طرح حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور کنیت ابو تراب جو حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، تو اسی طرح ابو الحسن بھی آپ کی کنیت ہے، تو اسی طرح دیگر چلتی رہتی ہیں۔
اب مقصد یہ ہے کہ کنیت کیسے کسے ہیں. تو یاد رکھیے کنیت کی جو تعریف علامہ جرجانی علیہ الرحمہ نے اپنے بیان کی ہے تعریفات کے اندر, تو اس کا خلاصہ آپ سماعت کریں کہ ابن, اب یا ٹھیک ہے, اسی طرح بنت, اس کے ساتھ جو نام لیا جاتا ہے نا, جس طرح ابو بکر, ٹھیک ہے, جس طرح ابو حفص یہاں پر پڑھ رہے ہیں, اسی طرح آگے ابن عمر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح ابو القاسم میں نے عرض کیا, ابو تراب کہا, تو یہ اس کے ساتھ جو ذکر ہوتا ہے نا اب بنت وغیرہ کے ساتھ, تو اس کو کنیت کا نام دیا جاتا ہے, اور یہ اہل عرب کے ہاں مشہور تھا اور حضور کی سنت بھی ہے. اسی طرح میرے شیخ طریقت امیر السنت کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو بلال, ٹھیک ہے, میرے شیخ طریقت کے شہزادے جو ہیں چھوٹے شہزادے, ان کا نام مولانا بلال, تو ان کی نسبت سے یہ نام کنیت رکھی گئی. اچھا جی, تو ہم سب کو بھی رکھ لینی چاہیے, اپنے طور پر رکھ لیں یا کسی بزرگ سے یا اپنے استاد صاحب سے لے لیں کنیت, تو اس کا فائدہ ہوتا ہے, مطلب برکت ملتی ہے. تو میرے شیخ طریقت امیر السنت یہ دورہ حدیث سے فارغ ہونے والوں کو بھی کنیت عطا فرماتے ہیں, مطلب جتنے پورے پاکستان کے اندر 10 اسلامی کتاب پڑھتے ہیں تو ان کو کنیت امیر السنت کی طرف سے دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح کوئی الگ طور پر بھی بعض کا مانگتا ہے, جس طرح مدنی مذاکرے وغیرہ میں یا کوئی لیٹر وغیرہ پیر صاحب کی بارگاہ میں بھیج دیتا ہے, تو ان کو بھی عطا کر دے, لیکن اس کی شرائط ہوتی ہیں. جس طرح کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیمار کے لیے دعا کرانی ہوتی ہے, تو اس کا ایک پروسیس ہے کہ کس طرح امیر سنت کی بارگاہ تک وہ پیغام پہنچاتے ہیں, پھر امیر سنت کی طرف سے وہاں سے پیغام آتا ہے, نام رکھ دیا جاتا ہے اس کے بیٹے کا یا بیٹی کا, یا اسی طرح کوئی بیمار وغیرہ اس کی دعا وغیرہ, ٹھیک ہے. تو المصر, آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پر 2 ناموں میں سے ابو حفص اور عمر, ان میں سے مشہور نام وہو اشہر, یعنی جو عطف بیان بنانا ہے وہ دونوں میں سے زیادہ مشہور ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آگے والی مثال ہے, کہتے ہیں کہ کام عبداللہ ابن عمر. اب یہاں پر عبداللہ ایک ہے نام عبداللہ, آگے ہے ابن عمر, یعنی ابن عمر کے بیٹے, یعنی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ. بہت مشہور ہیں احادیث کے اندر, جو احادیث سے شغف رکھتے ہیں تو ان کو یہ بار بار نام سننے پڑھنے کو ملتا ہے. تو اب عبداللہ کھڑا ہوا, کون؟ یعنی ابن عمر کا بیٹا, ٹھیک ہے. تو اب عبداللہ ابن عمر کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جب کہا نا عبداللہ, تو اب جو حدیث پاک کی ایک فیلڈ ہے, تو اس کے اندر 4 مشہور جو عبداللہ کے نام سے صحابی ہیں, جو حدیث زیادہ روایت کرنے والے ہیں, تو 3 تو زیادہ, سب سے زیادہ 3 مشہور ہیں, جن کو عبادلِ ثلاثہ بھی کہتے ہیں, عبادلِ ثلاثہ ہی لفظ شاید بولا جاتا ہے. تو ان میں سے جس طرح آگے عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عمر, ٹھیک ہے. تو اب یہ 3 جو نام ہیں, تو اسی طرح ایک چوتھا نام بھی ہے ایک اور صحابی عبادلِ اربع بھی ان کے تحت لے لیا جاتا ہے ان کو. تو اب 4 عبداللہ نام کی جو صحابہ ہیں, تو اب ان میں اشتباہ ہو جانا تھا کہ اگر صحابہ میں سے عبداللہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں تو پھر یہ کون سے 4 میں سے, ٹھیک ہے. تو اب کنیت سے ہی پتہ چلنا تھا کہ یہ کون مراد ہے ہماری, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ہو گیا کام عبداللہ ابن عمر. تو اب یہاں پر اب پیچھے والے تھوڑا سا آپ نے غور کیا ہوگا, وہاں کنیت مبین تھی ابو حفص. اب یہاں پر جو کنیت ہے ابن عمر, یہاں پر کیا ہے, یہاں عطف بیان ہے. تو یہی انہوں نے کہا کہ واہوا اشہر اسم شیئین, یہ کسی شے کے 2 ناموں میں سے زیادہ مشہور نام ہوتا ہے, یعنی جو عطف بیان بنے گا وہ 2 ناموں میں سے مشہور ہوگا, خواہ وہ کنیت بعد میں آ رہی ہو, یعنی عطف بیان بنا رہا ہو, خواہ نام آ رہا ہو. اوپر والی مثال میں عمر والی میں عمر نام تھا, اس نے وضاحت کی تھی. اب یہاں پر نام نہیں ہے, اب نام تو عبداللہ ہے, لیکن یہاں پر ابن عمر کنیت آ گئی, ٹھیک ہے. کنیت کہہ لیں یا لقب ان کا کہہ لیں, جو بھی کہنا چاہیں آپ. تو اب یہاں پر اس نے آ کر وضاحت کی, نام تو جو نام کی وجہ سے اشتباہ لازم آ رہا تھا کہ 4 عبادلِ اربع, جس کا میں نے عرض کیا 4 یا 3 کہہ لیں, تو ان کی وجہ سے تو اشتباہ ہو جانا تھا کہ پتہ نہیں کون سے مراد ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر 2 میں سے ایک نے آ کر وضاحت کر دی, یعنی 2 ناموں میں سے جو زیادہ مشہور تھا تو اس نے آ کر اس کی وضاحت کی, تو یعنی وہی عطف بیان ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہاں تک جو تعریف ہے ہماری وہ کلیئر ہوئی, اور پھر اس کے تحت 2 مثالیں. اب ابو حفص عمر, اس کا اوپر حاشیہ نمبر 4 انہوں نے لگایا, اس کے نیچے انہوں نے ایک بہت پیارا واقعہ مثال بیان کی ہے فرق کرنے کے لیے. یعنی اب جو پچھلا سبق میں نے وعدہ کیا تھا وہ مثال میں عرض کرتا ہوں, جو حاشیہ نمبر 4 بھی انہوں نے ذکر کی ہوئی ہے. اب پچھلا سبق جو ہم نے پڑھا تھا بدل مبدل منہ میں, وہاں پر ہم نے تعریف کے اندر کیا پڑھا تھا کہ وہو المقصود بالنسبتی, یعنی جو بدل ہے یہ مقصود بالنسبت ہوتا ہے, دون مطبوع ہی, نہ کہ اس کا مطبوع. یعنی
اس کا جو مبدل منہ ہوگا وہ ہماری مراد نہیں ہوگی، مراد ہماری بدل مبدل منہ میں کیا ہوگی؟ بدل، ٹھیک ہے، نسبت کرنے میں مقصود وہ ہوتی ہے۔ اچھا، اور یہ جو سبق ہے عطف بیان والا، اس میں اس کا عکس ہے، اس میں جو مقصود ہوگا وہ عطف بیان نہیں ہوگا بلکہ مبین یا معطوف علیہ جو ہم نے نام رکھا وہ مقصود ہوگا۔ اب اتنی بات یاد رکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اب اس مثال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب اس مثال کو سمجھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک شخص ہے، اس کی بیٹی کا نام ہے عائشہ، اس کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ عائشہ۔ اب عائشہ اس کی بیٹی کا نام ہے، لیکن وہ کسی سامنے اس کے اپنے کسی دوست سے کہتا ہے زوجتک بنتی فاطمہ، میں نے تیرے ساتھ اپنی بیٹی یعنی فاطمہ کا نکاح کیا، یعنی میں نے تیرے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا۔ اب یہ اس نے اس کے ساتھ جملہ بولا، یعنی نکاح کر رہا تھا، نکاح کا مطلب وہاں پر ایک ماحول بنا ہوا تھا، اس نے کیا کہا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا تجھ سے نکاح کیا۔ اب یہ اس نے جملہ بولا، نام اس بیٹی کا کیا تھا؟ عائشہ، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، لیکن اس نے نام لیا کیا؟ فاطمہ۔ اب یہاں پر ہمیں ان دو سبقوں کا فائدہ پتہ چلے گا، ان کی قدر معلوم ہوگی کہ یہ کتنی اہم بحث ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیں شش و پنج میں اور ایسے مشکلات میں ڈال دیا ہے، سبق کا کیا فائدہ، نہ ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے۔ بس اوقات کسی چیز کا استعمال نہیں ہو پا رہا ہوتا جس کی وجہ سے ہمیں خرابی یا ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے، یا ہمیں ذہن میں طرح طرح کی باتیں آتی ہیں۔ اب جس طرح منطق ہے، موضوع سے ہٹ رہا ہوں، تو منطق ہمارے ہاں اتنا اس کا ٹرینڈ نہیں ہے، مطلب بول چال میں، جس طرح کہ اب صرف و نحو بھی کئیوں کو بوجھ لگتا ہے، لیکن جو اس سے محبت کرتے ہیں، شغف رکھتے ہیں، ان کو دلچسپی ہوتی ہے، تو ان کو بہت جناب مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آگے پھر بڑی کتابوں میں، قرآن پاک میں یا عربی عبارات والی کتابوں میں پڑھتے پڑھتے ان کے ذہن میں آتا رہتا ہے کہ یہاں پر کیا بن رہا ہے، ترکیب کیا ہے، یا کون سا قاعدہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جن کو یہ استعمال میں نہیں آتی ہے، جن کو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو عذاب ہی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو منطق ہے، اس کی بہت زبردست استعمال ہے، لیکن ہمارے ہاں عموماً استعمال، ایک تو اتنی پڑھائی نہیں جاتی منطق، اس انداز میں سمجھائی نہیں جاتی، دوسرا یہ ہے کہ اس کا اتنا فائدہ عام طور پر ہمارے ہاں بولا نہیں جاتا، تو جس کی وجہ سے ایک دو کتابیں پڑھنے کے بعد اس کو بھی بس پیپروں کی حد تک یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس پر میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں، ہمارے استاد محترم ہیں حضرت علامہ مولانا شہزاد نقشبندی، جو جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن میں پڑھا رہے ہیں، تو ان کا چینل ہے شہزاد نقشبندی کے نام سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ سرچ کر کے اس کو یوٹیوب پر ان کا چینل جوائن کریں، تو وہاں پر یہ جو ان کا چینل ہے، وہاں پر آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی، مطلب منطق کا عام استعمال، اس طرح بلاغت ہماری عام زندگی میں کس طرح استعمال ہو رہے تھے، یعنی ہم بول چال میں اردو میں یا پنجابی میں وہ ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی منطق یا بلاغت وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم بول کیا رہے ہیں، یہ کون سا فن ہم نے ابھی بول دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کچھ نہ کچھ ٹائم دیا کریں اس کو بھی، تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ ایک آپ کی جو تعلیم ہے اس کے اندر امپروومنٹ ہوگی۔ اچھا، اب آئیے اس مثال کی طرف، میں زیادہ ہی آگے بڑھ گیا۔ تو اب اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا تجھ سے نکاح کیا، بیٹی کا نام اس نے لیا کیا؟ فاطمہ، اور ہے کون سی؟ عائشہ، یعنی نام اصل اس کا عائشہ ہے۔ اچھا، تو اب اگر ہم اس کو یہ سبق پہلے اجرا کرتے ہیں، اس سبق کا یعنی عطف بیان اور مبین کا، اگر ہم اس کو مراد لیں گے تو نکاح ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل، اب اس میں پہلے ترکیب کر لیں، بنتی، اگر ہم یہ سبق مراد لیں فی الحال آج والا یعنی عطف بیان کا، تو اس میں فاطمہ تا کیا بنے گا؟ یہ ہو جائے گا اس کا عطف بیان، اور بنتی یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا ہو جائے گا مبین۔ اب اس کے اندر ہمارا مقصود کیا ہے؟ جس طرح میں شروع میں عرض کیا کہ اس سبق میں ہمارا مقصود بھی نسبت وہ کیا ہوتا ہے؟ مبین، یعنی ہماری عطف بیان مقصود نہیں ہوتا، وہ تو ویسے وضاحت کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں۔ تو اب خواہ وضاحت اچھے انداز میں ہو جائے، جس طرح کہ میں نے اوپر مثالیں پڑھ لی، یا اچھے انداز میں نہ ہو، اچھے انداز سے مراد یہ ہے کہ جو حقیقت ہو وہ ہو یا نہ ہو، جس طرح فاطمہ یہاں پر حقیقت نہیں ہے، یعنی نام ان کا وہ نہیں ہے، اس بیٹی کا نام تو عائشہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہمارا مقصود بھی نسبت وہ ہے مبین، تو مبین ہے بیٹی، تو بیٹی ہی کہہ رہا ہے، خواہ نام کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، بیٹی تو بیٹی ہے، تو بیٹی سے جب اس نے نکاح کر دیا تو وہ بیٹی جناب نکاح میں آ گئی، نام اس نے جو بھی غلط کہہ دیا یا کسی اور کا نام لے لیا، تو اب یہاں پر مقصود بھی نسبت ہے بنتی مبین، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنتی مبین بن رہا ہے، اور ہم عطف بیان کی بحث اس پہ مراد لے رہے ہیں، تو لہٰذا اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو تجھ سے نکاح کیا، تو نکاح اس میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
تو اب یہاں پر ترکیب میں جس طرح میں نے عرض کر دیا، اب اگر سبق ہم پچھلا مراد لیں یہ بدل مبدل منو والا، تو پھر بنے گا فاطمہ بدل اور بنتی بنے گا مبدل منو، ٹھیک ہے. تو بدل مبدل منو کی تعریف میں جس طرح میں نے ابھی عرض کیا دوبارہ کہ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَةِ، یعنی بدل مقصود بھی نسبت ہوتا ہے. اب بدل تو وہ ہے نہیں، یعنی میری بیٹی، تو اب یہاں پر میری بیٹی کا میں نے تو سے نکاح کیا، یعنی میں نے اپنی بیٹی کا تو سے نکاح کیا، اب بیٹی میں ہے کون؟ وہ ہے فاطمہ، حالانکہ فاطمہ وہ ہے ہی نہیں، اس کا نام تو عائشہ ہے. اس صورت میں مقصود بھی نسبت ہے، وہ نسبت تو پائی نہیں گی، یعنی اصل چیز یہاں پر عائشہ ہوتی تو پھر ہوتا، لیکن یہ چونکہ اس نے نام بدل دیا تو گویا کہ یہاں پر وہ صورت نہیں پائے گی، بدل جو مقصود تھا یہاں پر وہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر نکاح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی کہ ان دونوں کے اندر کیا کیا فوائد رکھے گئے ہیں اور کس انداز میں یہاں پر خرابی لازم آ سکتی ہے اور کس انداز میں فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آئیے اوپر دوبارہ. تو عطف بیان کی تعریف، اس کی 2 مثالیں میں نے عرض کی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کچھ بحث کی اور اس کے اوپر جو مثال تھی زوجتک والی میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دی. اب آگے آخری جو ہماری بحث ہے وہ ہے ایک معنوی طور پر تو فرق ہے ہی ہے، جس طرح کہ اس پر میں نے ابھی زوجتک والی مثال سے فرق واضح کیا کہ معنوی طور پر فرق کیا ہے مبدل منہ بدل، یعنی بدل کی بحث میں اور عطف بیان کی بحث میں معنوی طور پر فرق یہ ہے کہ مبدل منہ بدل میں بدل مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ہے مبین مقصود ہوتا ہے. یہ ہے معنوی طور پر. اب لفظی طور پر بھی فرق ہے، وہ کیا فرق ہے وہ آگے بیان کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے یا ایک یوں کہہ لیں کہ اس کے اوپر بحث ہے، وَلَا يَلْتَبِسُ بِالْبَدَلِ لَفْظًا، یہ والی عبارت لانے کا مقصد ہے کیا؟ تو یاد رکھیں آگے آپ بڑی کتابیں پڑھیں گے وہاں پر آپ کو اس طرح کی بحث ملے گی دیکھنے کو کہ بعض جو نحوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو توابع نا یہ صرف 4 ہی ہیں، یعنی جو 4 اب اس عطف بیان سے پہلے جو 4 ہم پڑھ چکے نا وہ کہتے ہیں کہ یہی 4 توابع ہیں، باقی 5 نہیں ہیں. 5واں یہ جو عطف بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ عطف بیان یہ بدل کل ہی ہوتا ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں، جس طرح مثال پڑھیں اوپر، کام ابو حفص عمر، تو کہتے ہیں کہ ابو حفص کھڑا ہوا مطلب عمر، تو کہتے ہیں کہ جس طرح پیچھے ہوتا ہے کہ جاءنی زید اخو کا، تو وہاں پر بھی جو زید ہوتا ہے وہی اخو کا ہوتا ہے، جو اخو کا ہوتا ہے وہی زید ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی تو وہی صورت ہے نا کہ ابو حفص اور عمر یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یعنی جو ابو حفص ہے وہ عمر ہے اور جو عمر ہے وہ ابو حفص ہے. تو وہ اس طرح کا ترجمہ یا اس طرح کا مفہوم بیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ جو توابع ہیں نا وہ 4 ہی ہیں، 5واں جو عطف بیان والا تابع ہے یہ حقیقت میں وہ کہتے ہیں کہ بدل کل ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ والی عبارت وَلَا يَلْتَبِسُ بِالْبَدَلِ لَفْظًا، یہ عبارت لانے کا یہ ان کے اوپر رد ہے، یعنی ان کو ایک گویا کہ جواب دیا جا رہا ہے کہ بھائی جان آپ کی بات یہ درست نہیں ہے کہ یہ جو عطف بیان ہے یہ جناب بدل کل ہی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ الگ طور پر ہے، اور بلکہ عطف بیان اور بدل کے درمیان فرق بھی ہے. فرق 2 طرح کا ہوتا ہے، لفظی طور پر بھی ہوتا ہے، معنوی طور پر بھی ہوتا ہے. معنوی طور پر تو میں نے عرض کر دیا، ٹھیک ہے، پیچھے سبق میں اچھی خاصی ڈیٹیل اس کی ہو چکی ہے. اب لفظی طور پر بھی ان کے اندر فرق ہے، یعنی بدل اور عطف بیان میں فرق ہے. وہ کیا ہے وہ آگے آئیے سماعت کرتے ہیں. کہتے ہیں وَلَا يَلْتَبِسُ بِالْبَدَلِ لَفْظًا فی مثل قول الشاعر شعر انا، آگے مثال میں بعد میں عرض کرتا ہوں. اب یہاں تک انہوں نے بیان کیا کہتے ہیں کہ اور عطف بیان بدل کے ساتھ ملتبس نہیں ہوتا، یعنی یہ بدل کا التباس عطف بیان کا بدل کے ساتھ لفظی طور پر بھی التباس نہیں ہوتا. بدل کا عطف بیان کا بدل کے ساتھ لفظاً یعنی باللفظ لفظ کے طور پر التباس لازم نہیں آتے، یعنی مشابہت لازم ہی نہیں آتی. آپ تو اوپر کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھی وہی ہے، یعنی عطف بیان اور بدل جو بدل کل کے طور پر لے رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے. کہتے ہیں معنوی طور پر تو ہم اوپر آپ کو فرق بیان کر چکے، اب اس سے لفظی طور پر دیکھیں تو لفظاً بھی اس کے ساتھ یہ نہیں ملتا. آپ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ وہی چیز ہے، عطف بیان اور بدل کل ایک ہی چیز ہے، لہٰذا یہ 4 توابع ہوتے ہیں. نا یہ لفظاً معنوی طور پر تو ہم تو واضح کر چکے، لفظی طور پر بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وَلَا يَلْتَبِسُ بِالْبَدْلِ لفظاً، بدل کے ساتھ عطف بیان ملتبس نہیں ہوتا، التباس لازم نہیں آتا لفظی طور پر. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فی مثل قول الشاعری، شاعر کے قول کی مثل میں. اب شاعر کا نام ہے المراری الاسدی. ٹھیک ہے، اچھا تو اب فی مثل اس سے مراد کیا ہے؟
فی مثل کا حاشیہ نمبر 1 ہے، یہاں پر انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ کیا مراد ہے۔ فی مثلی قول شاعر، یہ ایک مثال جو آگے انہوں نے شعر دی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اس شعر کے اندر ہی بس یہ لفظی طور پر التباس والی جو صورت انہوں نے بیان کی ہے، نہ بلکہ مثل کیا ہے کہ انہوں نے ایک ہمارے سامنے قاعدہ رکھا ہے، جو کہ قاعدہ نیچے آپ دیکھ بھی رہے ہیں حاشیہ کے اندر۔ وہ قاعدہ آپ اچھے لفظوں میں سمجھ لیں، پھر ہم آئیں گے آگے۔ پہلے میں شعر عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ انا ابن طارق البکری بشر علیہ الطیر ترقبہ وقوعا۔ اب ہمارا جو مقصود بحث کرنے کا وہ پہلا مصرع ہے، شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں، تو انا ابن طارق البکری بشر، یہاں تک ہماری بحث ہے۔ ترجمہ میں سارا عرض کرتا ہوں بعد میں۔ تو اب پہلے تو اس قاعدے کو سمجھیں، فی مثل کہنے کا مراد کیا ہے۔ تو صاحب کتاب کے فی مثل لانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی یہ صورت ہوگی، کون سی صورت؟ خلاصتاً میں آپ کے سامنے وہ قاعدہ رکھتا ہوں جو نیچے لکھا ہوا ہے، کہ جس طرح اب پہلے اس کی ترکیب سمجھیں، یہ پورے مصرے کی جو ہمارا عطف بیان والا سبق ہے وہ یہاں پر ہم نے فٹ کرنا ہے۔ اب سب سے پیچھے آ جائیں بشر پر۔ بشر کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ ہے عطف بیان، یہ ہے عطف بیان، اور البکری یہ اس کا کیا بنے گا؟ معطوف علیہ یا مبین، ٹھیک ہے۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد اب اس قاعدے کو سمجھیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ عطف بیان کا جو مبین ہوگا وہ ہوگا معرب اللام، اور اس کے اوپر جو مضاف ہوگا، یہاں پر الطارق اس کی طرف مضاف ہے، وہ جو صیغہ صفت اس کی طرف مضاف ہو رہا ہوگا وہ بھی معرب اللام ہوگا۔ اب دوبارہ خلاصتاً اس فی مثل والا جو قاعدہ ہے نا، یعنی اس شاعر کے شعر کی مثل میں، تو اس مثل سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ ترکیب، کوئی بھی ترکیب آپ لے لیں کہ جس کے اندر جو عطف بیان ہوگا تو اس کا جو مبین ہوگا وہ معرب اللام ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو عامل ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو عامل ہے تو وہ کیا ہو؟ وہ بھی معرب اللام ہو۔ اب یہاں پر الطارق عامل ہے کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے، اور البکری یہ مضاف الیہ ہے، یعنی گویا کہ یہ معمول ہو گیا اور یہ بھی معرب اللام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس طرح کی جو بھی ترکیب ہوگی تو وہ فی مثلی قول شاعر والی صورت کے تحت داخل ہو جائے گی۔ اب یہاں پر خرابی لازم کیا آتی ہے؟ یعنی یہ التباس لازم نہیں آتا، یعنی یہ لفظی طور پر بھی مبدل منہ اور عطف بیان کے اندر، یعنی بدل اور عطف بیان کے اندر فرق ہے، تو یہ ہم نے اس میں ثابت کرنا ہے۔ اب اتنی بات سمجھنے کے بعد، یعنی قاعدہ جو ہے وہ میں جو عرض کیا ابھی، اس کے سمجھنے کے بعد اب آئیں اس طرف کہ اس کا تعلق یہاں پر بحث کے اندر کیا ہے۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے نا آپ نے تھوڑا سا پیچھے جو ہم نے سبق پڑھے نا، کیونکہ اس کا تعلق پچھلی بحث سے بھی ہے، اور پچھلی بحث امید کرتا ہوں آپ نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی اور اچھے انداز میں یاد بھی کی ہوگی۔ پھر بھی اگر کچھ نہ کچھ ذہن میں ہو اور نہ ہو، یعنی کچھ نہ ہو اور کچھ ہو، تو آپ سبق نمبر ہمارا جو ریکارڈ ہوا ہے وہ سبق نمبر 37، ٹھیک ہے، سبق نمبر 37 کے اندر جو مقصد ثالث تھا وہ پورا سبق ہم نے 5-6 صفحات ایک ہی سبق نمبر 37 میں بیان کیے ہیں، لیکن اس میں جو ہمارا مقصود ہے اس سبق سے تعلق سے وہ ہے صفحہ نمبر 106 پر، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ہم نے بحث پڑھی تھی اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ، جو 2 قسمیں بنائی تھی نا، وہاں صفحہ نمبر 106 اور 107، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح 107 پہ حاشیہ نمبر 4، یہ بھی شاید میں نے وہاں پر بیان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ساری بحث کا تعلق اس شعر کے ساتھ، اور یہ جو ابھی میں وضاحت کر رہا ہوں اس کے ساتھ ہے۔ میں خلاصہ کچھ نہ کچھ ابھی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، یہاں پر بھی وہی ہے، لیکن آپ کو اگر تشنگی باقی ہو تو وہاں پر ضرور اس کو دیکھیے گا۔ اسی طرح اس بحث کا، یعنی یہ جو شعر ہے اس کا تعلق آگے ایک آئے گی بحث صفت مشبہ والی، ٹھیک ہے، آگے صفت مشبہ والا ایک ٹاپک آئے گا پورا، تو وہاں پر جو صفت مشبہ کی یونٹ 18 صورتیں بنتی ہیں کہ کس صورت میں وہ صیغہ لانا جائز ہے، کس میں حسن ہے، کس میں مختار ہے، ناجائز ہے، یہ ساری چیزیں آپ وہاں پر پڑھیں گے۔ وہاں پر بھی اس کا تعلق ہے، وہ کیسے تعلق ہے، اس کی ایک صورت یہاں پر بنتی ہے وہ بھی میں عرض کروں گا، پیچھے بھی تعلق ہے وہ میں نے عرض کر دیا، آگے ہے وہ آئے گا، اس کا کچھ نہ کچھ میں یہاں پر عرض کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ یہ اس بحث کی طرف، تو اب یہاں پر خرابی لازم کیا آتی ہے؟ لفظی طور پر خرابی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ معنوی طور پر خرابی لازم آتی تھی، اس کی بحث ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اسی سبق میں شروع میں عرض کر دی ہے مثالوں کے ساتھ،
لفظی طور پر بھی یہاں پر بدل اور عطف بیان ایک دوسرے جیسے نہیں ہیں. تو اس پر آگے یہ وضاحت ہو رہی ہے. کیوں کہتے ہیں کہ جو بدل ہوتا ہے نا، بدل، بھائی تم کہتے ہو کہ بدل اور عطف بیان ایک ہی چیز ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی ایک چیز نہیں ہے. معنوی طور پر ہم بیان کر چکے، لفظی طور پر بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بدل ہوتا ہے وہ تکرارے، یہ نیچے آپ بات دیکھ رہے ہوں گے حاشیہ نمبر 2 کے اندر ساری یہ بات موجود ہے کہ جو بدل ہوتا ہے وہ تقریرے یعنی تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے بدل، ایک مبدل منہ. تو جو مبدل منہ سے پہلے چیز ہوتی ہے یعنی عامل ہوتا ہے، وہی بدل سے پہلے چیز شمار کی جاتی ہے، مانی جاتی ہے. جیسے مثالیں بدل والے سبق میں ہم نے پڑھی تھی، جاءنی زیدن اخوکا. زیدن سے پہلے جو جاءنی ہے یہ اخوکا سے پہلے بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ جو بدل ہوتا ہے یہ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے. تو لہذا جو زید سے پہلے ہے وہی اخوکا سے پہلے ماننا درست ہوگا. اب اتنی بات سمجھنے کے بعد اب اس شعر پر آئیں. اگر آپ کی بات مانتے ہوئے ہم ان کو کہیں گے جو کہتے ہیں نا 4 عامل ہوتے ہیں توابع، ہم ان کو کہیں گے کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ یہ جو عطف بیان ہے یہ بدل ہی ہوتا ہے، تو پھر یہاں پر لفظی خرابی لازم آئے گی. وہ کیا کہ وہی قاعدہ جو بھی میں نے عرض کیا کہ تکرار عامل والا، کہ یہاں پر الطارق عامل ہے بکری پر جو کہ مبین ہے. تو اگر آپ کی بات مانتے ہوئے ہم اس کو بنائیں مبدل منو، یعنی الطارق البکری، بکری کو ہم بنائیں مبدل منو اور بشر کو بنائیں بدل، تو پھر خرابی کیا لازم آئے گی؟ الطارق یہ ہمیں ادھر بھی ماننا پڑے گا بشر کے بعد بھی. یعنی عبارت یوں ہوگی، جس طرح ایک بار تو یہ ہے نا کہ انا ابن الطارق البکری جی، تو یہ آپ عبارت اگر بدل مبدل والی بحث مراد لیں گے تو پھر اس طرح ماننی پڑے گی کہ انا ابن الطارق بشرین، یعنی یہ ماننا پڑے گا کیونکہ تکرار عامل کو حکم ہوتا ہے بدل. تو جو مبدل منو سے پہلے ہے تو الطارق بشرین یہ یہاں پر ہی ماننا لازم آئے گا. تو پھر یہاں مانیں گے تو خرابی لازم آئے گی. وہ خرابی لازم کیا آئے گی یہی انہوں نے نیچے بیان کیا ہے. تو خرابی لازم یہاں پر آپ نے وہ سبق سمجھنا ہے جو سبق نمبر 37 والا ہے. اب وہ بحث کام آئے گی. وہ کیا ہے؟ اب یاد رکھیں اضافت کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، اضافت کی 2 قسمیں ہیں، اضافت لفظیہ، اضافت معنویہ. معنوی طور پر جو اضافت ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر یا تو وہ معرفہ بنا دیتی ہے یا معرفہ نہیں بناتی، لیکن یہ ہے کہ تخصیص کر دیتی ہے. پھر اس کی بحث آپ نے ڈیٹیل اور وہاں پر آپ نے جامع انداز میں سمجھ لیں. اب جو اضافت لفظیہ ہوتی ہے، اضافت لفظیہ میں نہ معرفہ بنایا جاتا ہے نہ ہی تخصیص کا فائدہ ہوتی ہے، بلکہ لفظوں، اس کا نام ہی اضافت لفظیہ ہے. مطلب یہ ہے کہ لفظوں کے اندر تھوڑا سا ہلکا پن ہو جاتا ہے، معنوی طور پر کوئی فائدہ نہیں، یہاں نہ اس کو جناب معرفہ بناتی ہے نہ ہی اس کو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. اب یہاں پر خرابی لازم کیا آئے گی؟ یعنی جو آپ کی صورت ہے، یعنی انا ابن الطارق بشرین. ٹھیک ہے، ہمارے انداز میں تو بالکل یہ عطف بیان اور مبین والی بحث بنے گی، اس پہ تو کوئی خرابی لازم نہیں آتی. ہم تو بات دے رہے ہیں، ان کو جواب دے رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ 4 ہوتے ہیں، یہ بھی بدل ہی ہوتا ہے عطف بیان والا سبق. یہ ہم ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اگر آپ کی بات مانیں تو یہاں پر یہ تکرار عامل کے حکم میں ہو گیا، تو لہٰذا انا ابن الطارق بشرین جب یہ بنا تو خرابی لازم کیا آئے گی؟ یہ کہتے ہیں کہ فلا یصح لکونہ من باب الضارب زیدن. اب یہ الضارب یہ الف لام ہے اس کے اوپر، یہ صیغہ صفت ہے اور آگے اضافت ہو رہی ہے زید کی طرف. اب وہاں پر جو ہم نے پڑھا نا تو اضافت لفظیہ میں، جس طرح یہاں پر بھی یہ اضافت لفظیہ ہے، اضافت معنویہ ہے نہیں، پھر بھی اضافت لفظیہ بس معنویہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو ضرور وہ سبق دیکھیے گا، کیونکہ اس سبق کا تعلق اس سے ہے. اگر وہ نہیں آئے گی تو آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے اوپر سے یہ گزر جائے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں دوبارہ سمجھانے کی. وہ بھی اضافت لفظیہ کے اندر 3 طرح کا جو ہے نا سٹیپ لیا جاتا ہے. یا تو اضافت لفظیہ میں جو مضاف ہوتا ہے نا اس میں تخفیف ہوتی ہے، جسے میں نے کہا نا لفظوں میں تخفیف ہوتی ہے، تو یا تو اضافت لفظیہ میں مضاف مضافلے میں سے صرف مضاف میں تخفیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر صرف مضافلے میں ہوتی ہے، یا پھر دونوں میں ہوتی ہے. یعنی مضاف میں ہوتی ہے یہ کہ اس کے اوپر سے تنوین حذف کر دیتے ہیں اضافت کی وجہ سے اور اس کو آگے اضافت دے دی جاتی ہے. یا پھر مضاف الیہ میں ہوتی ہے. مضاف الیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے، مضاف الیہ میں ضمیر ہٹا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ صیغہ صفت میں آ جاتی ہے. اس کی ڈیٹیل اسی سبق میں موجود ہے، مثالیں بھی موجود ہیں حاشیہ کے جو پر بیان کی گئی ہیں اس سبق میں، ٹھیک ہے. تو یا تو مضاف میں ہوتی ہے وہ میں نے عرض کر دیا، یا مضاف الیہ میں ہوتی ہے اس سے ضمیر کو حذف کر دیا جاتا ہے، یا پھر دونوں میں ہوتی ہے. اب یہاں پر کیا کہتے ہیں، یہاں پر یہی خرابی لازم آ رہی ہے کہ یہاں پر اضافت یعنی الطارق بشرین
یہاں پر یہ چیز پائی نہیں جا رہی. بشرین پر ایک تو یہ ہے کہ نہ بشرین میں ضمیر تھی کہ جو حذف کر دی گئی یعنی الطارق بشرین, ٹھیک ہے, اور نہ الطارق پر جو تنوین ہے وہ اضافت کی وجہ سے حذف ہوئی, نہ اضافت کی وجہ سے تنوین حذف نہیں ہوئی بلکہ یہاں پر تو الف لام کی وجہ سے تنوین حذف ہوئی ہے. تو اب یہ ساری جو ڈیٹیل آپ نے سنی ہے تو اس کی مثال وہی جو میں نے پہلے عرض کر دی ہے نا کہ الضارب زید, یہاں پر جو خرابیاں لازم آ رہی ہیں وہی سیم جو اوپر میں نے عرض کر دی نا کہ الطارق بشرین بنانے میں بھی وہی خرابیاں لازم آتی ہیں. اب الضارب زیدن کہتے ہیں فلا یصح لکونہ من باب, یعنی اوپر والی ساری ڈیٹیل یعنی تکرار عامل والی جو اوپر بحث آپ نے سماعت کر لی ہے تو کہتے ہیں یہ اسی باب سے ہے کہ یعنی الضارب زیدن. اب الضارب پر جو آگے اضافت ہو رہی ہے تو یہاں پر جو ضاربن سے الضارب بنا ہے تو یہ تنوین اضافت کی وجہ سے نہیں حذف ہوئی بلکہ یہ الف لام, چونکہ الف لام تنوین جمع نہیں ہو جاتے تو نہیں ہو سکتے تو اس وجہ سے یہ تنوین حذف ہوئی ہے الف لام لانے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو پھر آگے جو مضاف الیہ زائد ہے وہاں پر ضمیر تھی نہیں اور نہ تیسرا سٹیپ کہ دونوں میں تخفیف ہوئی ہو, تو اس طرح کا کوئی چکر نہیں تھا, لہٰذا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اس کے مشابہ ہو گیا. یعنی انا ابن الطارق بشرین والا اگر آپ بدل والی صورت جو ہم لے کے اوپر ساری ڈیٹیل عرض کی ہے اگر اس کو اس معنی میں لیں تو یہاں پر جو چونکہ خرابی لازم آتی ہے تو فلا یصح لکونہ والی صورت کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا اب آئیں جو ہمارا مقصود ہے کہ یہاں پر عطف بیان والی ہی بحث فٹ ہو سکتی ہے, تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ انا ابن الطارق البکری, یعنی آپ نے بنایا ہے کہ الطارق بشرین, وہاں پر چونکہ خرابی لازم آ رہی تھی ترک تکرار عامل والی اور اس کے اوپر ساری آپ نے بحث سنی. اگر ہماری بات مراد ہو تو وہ کون سی, مطلب یہ ہے کہ الطارق بکری یعنی الطارق کا جو اضافت ہو رہی ہے بکری کی طرف. تو اب کہتے ہیں ٹھیک ہے, کیوں ٹھیک ہے, کہتے ہیں یہ ایسے ہی ٹھیک ہے جس طرح یہ ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ الضارب الرجل, الضارب الرجل. اب وہاں پر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یعنی پیچھے نیچے میں مثال تھی الضارب زیدن, الضارب زیدن, اور یہاں پر مثال دیں گے الطارق البکری پر کہ الضارب الرجل. اب وہاں یہ اس کے مشابہ ہے, لہٰذا یہ اس کے مشابہ ہے تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ اضافت کرنا جائز ہے اور ٹھیک ہے بلکہ حسن ہے. کیوں حسن ہے؟ اب اس کے اوپر اعتراض لازم آتا ہے. اعتراض لازم یہ آتا ہے کہ بھائی ہم نے جب بدل والی بحث کہا تھا تو آپ نے تکرار عامل کی بحث درمیان میں لا کر کہہ دیا تھا کہ اس کے اندر اضافت کا فائدہ نہیں پایا جا رہا, یعنی اضافت لفظیہ تو ہو رہی ہے, تو یہاں پر اضافت لفظیہ والا یہاں پر آپ نے جو کی ہے تو وہاں پر آپ کو کوئی فائدہ نہیں نظر آیا تو آپ نے ہماری بات کو ریجیکٹ کر دیا. تو آپ جو اضافت کر رہے ہیں بکری کی طرف یہاں پر بھی تو کوئی فائدہ نہیں نہ پایا جا رہا, لہٰذا عقلاً اور قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ بھی ناجائز ہو, یعنی جو آپ کی صورت ہے تو یہ صورت بھی ناجائز ہو کیونکہ یہاں پر بھی اس طرح کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تخفیف کا. تو پھر ہم اس کو جواب دیں گے کہ کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہاں پر وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا, لیکن یہاں پر صفحہ نمبر 178 پر جو صفت مشبہ کی 18 صورتیں بنتی ہیں ان میں سے ایک الحسن الوجہ, یہاں پر جو یہ والی صورت بنتی ہے نا تو اس کو اس صورت پر محمول کیا گیا ہے, یعنی الحسن الوجہ. یہاں پر بھی صیغہ صفت پر الف لام ہے تو یہاں پر الطارق پر بھی الف لام پر ہے. پھر آگے جو جس کی طرف اضافت ہے الوجہ وہاں پر بھی وہ اس میں جنس ہے اور اس کے اوپر الف لام ہے. البکری یہاں پر بھی اس میں جنس ہے اور اس کے اوپر الف لام ہے, تو لہٰذا اس کے ساتھ اس کی مناسبت ہے, اس کے اوپر اس کو محمول کیا گیا ہے الضارب الرجل کو, ٹھیک ہے. الضارب البکری یہ ٹھیک ہے, کس وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ الضارب الرجل, اور اس کے اوپر جب اعتراض ہوا اس کا ہم جواب دیں گے کہ یہ الحسن الوجہ ہی جو صفت مشبہ کی 18 صورتوں میں سے ایک صورت ہے وہ جائز بلکہ حسن قرار دی گئی ہے, مختار قرار دی گئی ہے, تو لہٰذا اس کے اوپر ہم کیا کہیں گے کہ یہ اس کے اوپر معمول ہے, لہٰذا جس طرح وہ مختار ہے جائز ہے لانا ٹھیک ہے, یہاں پر کہتے ہیں کہ الطارق البکری بھی لانا ٹھیک ہے. اب ان کے اندر فرق کیا ہے کہ جو الضارب الزید اور اسی طرح الطارق بشرین والا جو تکرار عامل والی ہم نے بات کی تھی وہاں پر یہ تھا کہ بشر یہ تھا علم, بشر علم تھا, اسی طرح الضارب الزید یہ علم تھا زید, تو زید علم تھا, اور الطارق البکری اور الضارب الرجل بکری اور رجل یہ تھا اس میں جنس, تو اس میں جنس کی طرف اضافت ہوئی, اس میں جنس ہے اور اوپر سے ہے بھی معرب لام, اسی طرح جو اس کا مضاف ہے وہ بھی اس میں صفت کا صیغہ ہے اس کے اوپر الف لام ہے, لہٰذا ان دو کنڈیشنز کی وجہ سے شرطوں کی وجہ سے یہ تو ٹھیک ہے الحسن الوجہ کے اوپر معمول کرتے ہوئے. اور الضارب بشرین اگر کہیں یا الضارب زید کہیں تو یہاں پر چونکہ بشر اور زید کیا ہیں علم ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر خرابی لازم آئی کہ یہاں پر اس طرح کہنا درست نہیں ہے, یہاں پر خرابی لازم آتی ہے, ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں یہ جو کچھ بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی.
تو آئیے اس شعر کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اسی کے اوپر ایک میں مثال بعد میں عرض کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہاں پر ہے نا ایک پلوان کا بیٹا ہے، وہ جناب اپنے جو بیٹے کی اپنے باپ کی شان بیان کرتے ہوئے گویا کے درمیان میں اپنی بھی شان بیان کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ انا ابن الطارقی، میں طارق یہاں معنی ہے قاتل کے معنی میں، ٹھیک ہے، نیچے حاشیے میں موجود ہے، حاشیہ نمبر 3 میں القاتل کے معنی میں۔ کہتا ہے کہ میں اس قاتل کا بیٹا ہوں، اس شخص کا بیٹا ہوں جو قتل کرنے والا ہے بکری بشر کو۔ اب بکری بشر جناب بہت بڑا یہ بھی پہلوان تھا، تو کہتے ہیں کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو بکری بشر جیسے بہادر کو قتل کرنے والا ہے، علیہ الطیر، جس کے اوپر پرندے ہیں، ترکبہ، جس کے اوپر پرندے انتظار کر رہے ہیں، وقوعاً، اس کے گرنے کا، مطلب کہ اس کے باپ نے فلاں شخص کو، بکری بشر کو جناب مارا، لیکن اس کی ابھی روح نہیں نکلی، تو روح نہیں نکلی یعنی اس کو کھانے کے لیے اس کے اوپر پرندے آ چکے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پرندے ہوتے ہیں نا، یہ جو مردار ہوتا ہے نا، اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، جس کے اندر کوئی روح کی رمق باقی ہو اس کو نہیں ہاتھ لگاتے، اس کو نہیں ٹچ کرتے، بس یہ کہ ان کی کیفیت ہے، ان کا ایک موڈ ہے۔ تو اب یہاں پر اس کے اوپر پرندے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ مرے، کب یہ اس کی سانسیں ختم ہوں اور ہم اس کو نوچیں، اس کو کھائیں۔ تو یہ تو تھا ترجمہ۔ تو اب اس کے اوپر ایک میں مثال اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں۔ اب یا زید التاجر، اب یہاں پر التاجر کو بدل نہیں بنا سکتے، کیوں؟ کیونکہ اگر زید کو مبدل بھی بنائیں، تاجر کو بدل بنائیں تو وہی خرابی لازم آئے گی کہ جو تکرار عامل والی، کہ یعنی یا زیدو، پھر آگے یہاں پر یا دوبارہ لانا پڑے گا کیونکہ یا عامل حرف ندا میں سے، تو یا التاجر کہنا پڑے گا، تو لہٰذا یہاں پر خرابی لازم پھر کیا آئے گی کہ معرفہ پر جب معرفہ داخل ہو جائے تو یا آپ کو پتہ ہے جو حرف ندا والا سبق جب آپ نے پڑھا ہے، عام چھوٹی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، تو وہاں پر بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب اس طرح کی صورت بن جائے تو وہاں پر ایہا کا اضافہ کرتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر خرابی لازم آئے گی کہ یہاں پر ایہا لانا پڑے گا، یعنی اس کے بغیر کلام دو معرفہ کٹھے لازم ہیں، کیونکہ یا بھی معرفہ بنانے کے لیے ہوتا ہے، التاجر خود الف لام والا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پر خرابی یہ لازم آئی، تو یہاں پر لہٰذا ہم اس کو بدل مبدل بن والی نہیں صورت بنا سکتے، بلکہ یہاں پر عطف بیان والا ہی سبق اس کے اوپر جاری ہوگا، یا زیدو التاجر پر، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو تھی مثال، میں نے اس کے اوپر عرض کر دی۔ اس کے بعد آئیے پیچھے جو ہم نے سبق پڑھا ہے جو بدل مبدل عطف بیان والا، اس کے اوپر میں 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن پاک سے۔ پہلی آیت میں آپ سے بیان کرتا ہوں کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 97 میں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اب یہاں پر الکعبۃ یہ معطوف ہے، یعنی معطوف ہے جس طرح یا جس کو ہم نے مبین کہا، اور البیت الحرام یہ عطف بیان اس کا ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح ایک مثال ہے سورہ صاد آیت نمبر 45 وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اب یہاں پر بھی کیا ہوا کہ عبادنا یہ معطوف علیہ یعنی یا مبین کہہ لیں، تو اب یہاں پر آگے جو اس کے عطف بیان ہے، یعنی آپ ہمارے بندوں کو یاد کریں، تو اب اس کے اندر سارے وہ آ گئے لیکن آگے اس کی وضاحت کر دی۔ پھر اسی طرح ایک آیت ہے سورہ صافات 6 نمبر آیت کے اندر ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، اب یہاں پر زینت، ٹھیک ہے، زینت یہ اس کا معطوف ہے یا مبین ہوگا، الکواکب اس کا عطف بیان ہوگا۔